اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 75 تک 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیات میں یہ بات گزری ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے، نافرمان منکر تھے، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو، کلمے کو، بات کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، اور اس قبول نہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے حیلے بہانے پیش کرتے تھے۔ بھئی ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں، ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں۔ اور اس کی وجہ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں یہ ہے کہ جب انسان کسی ماحول کا عادی ہو جائے تو وہ مزاج بھی ماحول والا قبول کر لیتا ہے۔ آج یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں تو مزاج بھی اسی کا قبول کر لیتے ہیں، پھر اس مزاج کو ہم لے کر دین اور دنیا دونوں کے ہر شعبے میں فٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو یہ یہاں کیوں نظر نہیں آ رہی، جبکہ اللہ پاک کے یہاں ضابطے بالکل الگ الگ ہیں۔ فیصلے اللہ پاک کے اختیار میں ہیں، چاہے وہ انسان کے مزاج کے مطابق ہو یا نہ ہو، انسان کی سوچ کے مطابق ہو یا نہ ہو، اللہ پاک اپنے فیصلوں میں کسی بھی انسان کے مزاج اور ذوق اور رائے کے پابند نہیں ہے دوستو۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو جب قبول نہیں کیا اور کہا کہ اگر اللہ نے نبوت دینی تھی تو طائف اور مکہ کے کسی مالدار کو دے دیتے۔ اب دیکھیں کیوں یہ بات کی، اس لیے کہ ماحول دنیا پرستی کا ہر وقت، تو مزاج بھی دنیا پرستی کا۔ اب وہ دنیا پرستی ان کو نبوت میں بھی چاہیے کہ جو نبی بنے تو وہ بھی دنیا والا ہو، مال والا ہو، اسباب والا ہو۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اپنا ماحول درست رکھنا چاہیے۔ غلط ماحول کا اثر انسان کے مزاج اور ذوق پہ پڑ جاتا ہے، پھر انسان اس مزاج کو دین اور دنیا کے ہر شعبے میں لے جاتا ہے کہ بھئی یہ بات یہاں کیوں نہیں ہے۔ تو انہوں نے جب اس قسم کے اعتراضات کیے تو اللہ پاک نے وضاحت فرمائی کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کس کو پیدا کرنا ہے یہ بھی اللہ پاک کے حکم سے ہے، کس کو منصب دینا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے، اس میں انسان کے مزاج کی رعایت کوئی نہیں۔ اس لیے فرمایا آخری پیغمبر کون بنے گا یہ میری مرضی ہے، اللہ پاک نے فرمایا۔ اب جو آج کی آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ میں فیصلہ کرنے میں اکیلا اس لیے ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں پوری کائنات کا اکیلا قادر مطلق بادشاہ ہوں، مجھے ہر چیز کا علم پہلے سے ہے،
اس کے شر اور خیر کا علم مجھے پہلے سے ہے۔ جب اختیارات اللہ کے پاس ہے، قدرت اللہ کے پاس ہے، طاقت اللہ کے پاس ہے، تو فیصلوں کا حق بھی اللہ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو جو آیات ہے آج کی، اس میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، بیان فرمایا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ارأیتم، بھلا تم یہ بتاؤ، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات کو مستقل کر دے۔ ابھی جیسے رات ہے، اب صبح ہم جب فجر میں اٹھیں گے تو دن کی روشنی نکل رہی ہوگی نا، لیکن رات کو ختم کرنا اور دن کو نکالنا یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے۔ اب اگر اللہ پاک ایسا نہ چاہے، نہ فرمائے، تو اللہ کر سکتے ہیں رات ہی رات ہو جائے؟ تو فرمایا اگر اللہ تم پر رات کو مستقل کر دے الی یوم القیامتی، قیامت کے دن تک، تو من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تو اللہ کے علاوہ وہ کون معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی کو لا سکتا ہے؟ کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا۔ افلا تسمعون، کیا تم کانوں سے سن نہیں رہے اس بات کو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ بتاؤ، اگر اللہ پاک تم پر دن کو مستقل کر دے کہ دن ہی دن چل رہا ہے قیامت تک، رات نہیں ہے، تو من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل، تو کون پھر معبود ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے رات کو لے آئے، تسکنون فی، جس میں تم سکون حاصل کر سکو۔ افلا تبصرون، کیا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے؟ وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اللہ پاک کی رحمت میں سے ہے کہ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ اللہ پاک نے تمہیں اس دنیا میں رات بھی دی، دن بھی دیا، ترتیب دی۔ رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے پھر دن آتا ہے۔ ایسا کیوں فرمایا؟ فرمایا لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر لو۔ کس میں؟ رات میں۔ دیکھیں پیچھے رات کا ذکر پہلے ہے، پھر دن کا ہے، تو رات کا فائدہ اور مقصد بھی پہلے بیان کیا۔ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم رات میں سکون حاصل کر لو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ کے فضل یعنی رزق کو تلاش کر لو۔ کون سے وقت میں؟ دن میں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، یاد کرو اس دن کو جب اللہ تعالیٰ پکار کے فرمائیں گے، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اب کہاں ہیں میرے وہ بنائے ہوئے شریک جنہیں تم دنیا میں گمان کیا کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں؟ کبھی کسی کو میرے ساتھ شریک کیا، کبھی کسی کو کیا، کبھی کسی کو کیا، آج کہاں ہے وہ؟ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور پھر ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو نکالیں گے۔ شہید کے معنی کیا ہے؟ گواہ۔ اور یہاں یاد رکھیں سورہ قصص میں گواہ سے مراد انبیاء ہے۔ گواہ سے مراد کیا ہے؟ انبیاء۔ ہر قوم سے اللہ پاک ان کے نبی کو، پیغمبر کو بلائیں گے۔ فَقُلْنَا، اور پھر اللہ پاک اس قوم سے کہیں گے، امتوں سے، کہ ہاتو برہانکم، اب لاؤ اپنے دلائل۔ جو تم کہتے تھے نا کہ ہم فلاں کو پکار رہے ہیں، فلاں میرا مسئلہ حل کرے گا، فلاں میرا جو ہے وہ معاملہ حل کرے گا، اب بتاؤ دلیل کیا ہے؟ فعلموا، تو یہ لوگ جان لیں گے کہ ان الحق للہ، کہ بے شک حق تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جن چیزوں کو دنیا میں اپنی طرف سے گڑھ رہے تھے وہ ان سے قیامت کے دن غائب ہو جائیں گے، ختم۔ وہ سہارے اب پتہ ہی نہیں کہ کہاں چلے گا۔ یہ دوستو بزرگوں آپ حضرات دیکھیں، یہ ہماری پوری زندگی کی ایک ترتیب ہے۔ بار بار اللہ پاک اپنی نعمتوں کو، اپنی قدرتوں کو، اپنی طاقتوں کو بیان فرماتے ہیں، اور پھر انسان کے سامنے اس کی آنے والی آخرت کی زندگی کا ایک منظرنامہ پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں ساری چیزوں کا خلاصہ آخرت ہے، آخرت کی تیاری ہے۔
اور اس دن کی حقیقت اور یقین کو دل کے اندر بٹھانا ہے کہ بھئی وہ دن آ رہا ہے اور اس دن یہ سارے معاملات پیش ہونے ہیں. اب اگر دنیا میں کوئی غلط کیا، گڑبڑ کی اور کمزور بات کی تو قیامت کے دن وہ ہمارے پھنسانے کے لیے پورا کافی ہے پھر. تو اس لیے اس دنیا میں انسان کو اپنا رخ سیدھا رکھنا ہے، سمت صحیح رکھنی ہے، عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، صحیح اعمال کی پابندی کرنی ہے، اخلاق آداب والی زندگی گزارنی ہے، ایمانی اور دینی شعائر کی بے اکرامی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آج یہ فتنہ بھی بہت زیادہ ہے. یہ ساری کمزوریوں کا ازالہ اسی زندگی میں ہونا بہت ضروری. تو 2 آیتیں جو شروع کی ہے، آیت نمبر 71 اور آیت نمبر 72. پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ہم رات کو مستقل کر دیں، یعنی رات رکے ہی نہیں، پوری زندگی رات ہی رات رہے، تو کوئی اس پہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ دن نکال سکے، روشنی لا سکے، کوئی نہیں کر سکتا. اور پھر فرمایا اگر ہم دن ہی دن کر دیں تو کوئی رات نہیں لا سکتا. اور واقعی آپ اگر غور کریں، ہم اگر غور کریں تو یہ اتنے اعتدال اور بیلنس کے ساتھ جو نظام چل رہا ہے اور ہم ایک سکون والی زندگی میں ہیں، اس میں تو ہمارا کوئی رتی برابر بھی کردار نہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہو، لیکن ایک ترتیب ہے. اب دوبارہ سے دن بڑے ہونا شروع ہو رہے ہیں، ہے نا؟ اب راتیں چھوٹی ہونا شروع ہو جائیں گی دوبارہ سے. اب وہ کون سی ذات ہے جو اس ترتیب کے ساتھ اس پورے نظام کو چلا رہی ہے؟ سورج کو کون چلا رہا ہے؟ چاند کو کون حکم دے رہا ہے؟ رات کو کون حکم دے رہا ہے؟ دن کی روشنی کو کون حکم دے رہا ہے؟ یہ کس کے حکم سے بالکل لمحہ بلمحہ ترتیب کے ساتھ چل رہی؟ یہ اللہ کی طاقت ہے. آج دنیا میں بہت سارے تو نہیں لیکن ایسے ملک ضرور ہے، آپ جانتے ہیں کہ جس میں رات لمبی ہوتی. ایسے ممالک ہیں نا، بعض ممالک میں راتیں بہت لمبی ہوا کرتی ہیں، 20 گھنٹے کی، 18 گھنٹے کی رات ہے. اور بعض ممالک ایسے بھی ہیں کہ جس میں سورج بہت کم وقت کے لیے نکلا اور پھر وہ چلا جاتا ہے. ابھی ہم سفر میں تھے، ہمارے حضرت شیخ پیر محمد شاہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ ہم فرانس گئے کافی سال پہلے، تو اس وقت ایسا موسم تھا کہ ہم عشاء کی نماز جب ہم پڑھتے تھے تو 5:45 بج رہے ہوتے تھے، 5:45 یہ شام کے یعنی نا. اور پھر فجر جو ہوتی تھی وہ اگلے دن 6-6:30 بجے ہوتی تھی. مقصد یہ ہے کہ 12-13 گھنٹے جو ہے وہ رات مستقل چل رہی ہوتی تھی. اب 12-13 گھنٹے تو ایک معمول سا ہے نا، لیکن فرمایا کہ ہم پہ رات جو ہے وہ اتنی بھاری ہو جاتی تھی کہ بھئی کب ختم ہوگی. اب آپ دیکھیں نا، ہم اگر آج 11 بجے سو جائیں اور صبح 5 بجے اٹھ جائیں تو ٹھیک ٹھاک نیند ہو جاتی ہے، لیکن جو 6 بجے جس کو سونا پڑے اور اگلے دن 6 بجے اٹھنا پڑے، وہ تو بار بار گھڑی دیکھے گا کہ بھئی یہ تو رات ختم ہی نہیں ہو رہی. تھوڑا سا توازن اگر رات دن کا آگے پیچھے ہو جائے نا تو یہ زندگی بہت بے ترتیب ہو جائے گی. یا تو رات کی نیند متاثر ہوگی یا دن کے معمولات متاثر ہوں گے. ہمیں اللہ پاک نے دنیا کے نقشے پر جس ترتیب پر رکھا ہے نا دوستو، ہم بہت ہی معتدل اور ایک ترتیب والے نظام کے اندر، ہر چیز اپنے وقت کے اندر پوری ہو رہی. تو یہ اللہ پاک کی عظیم نعمتیں ہیں کہ رات بھی مل جاتی ہے، دن بھی مل جاتا ہے. دن میں انسان اپنے معمولات پورے کرے، رزق روزگار کی محنت کرے، رات میں انسان سکون کے ساتھ آرام کر لے. یہ اللہ پاک کا نظام ہے. تو یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور اگر اللہ پاک اس کو برعکس کر دیں، اس کے برخلاف کر دیں، ترتیب کو آگے پیچھے کر دیں، تو اللہ پاک کو روکنے پر کوئی قادر ہے دوستو؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ کی نعمتوں میں غور کرنا چاہیے انسان کو. اچھا، دوسری بات ایک تفسیری نکتہ ہے، آپ حضرات نے غور فرمانا ہے. یہاں پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا اگر میں تمہاری رات کو مستقل کر دوں
اور دن نہ لاؤں، دن کو نہ لاؤں، تو کوئی ہے جو دن کو لے آئے؟ نہیں لا سکتا۔ اور اس کے بعد فرمایا افلا تسمعون، کیا تم سن نہیں رہے؟ کیا تم سن نہیں رہے؟ اب آپ جانتے ہیں کہ سننا انسان کون سے عضو سے کرتا ہے؟ کان سے سنتے ہیں نا، یا ناک سے سنتے ہیں؟ کان سے سنتے ہیں۔ تو دیکھیں جہاں اللہ پاک نے دن کا ذکر کیا نا کہ دن کو کون لا سکتا ہے، تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ کہا تسمعون، کیا تم کانوں سے سن نہیں رہے میری اس بات کو؟ ٹھیک ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا اگر میں دن ہی دن کر دوں تو کوئی ہے جو رات کو لا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ اور پھر فرمایا افلا تبصرون، کیا تم آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے؟ اس لیے کہ دیکھنا یہ کون سے عضو سے ہوتا ہے؟ آنکھ سے ہوتا ہے۔ اب بات سمجھے دوستوں، جہاں دن کی بات آئی نا، دن کی، وہاں کون سے عضو کا تذکرہ آیا؟ کان کا، کان کا آیا۔ اور جہاں رات کی بات آئی وہاں کون سے عضو کا تذکرہ آیا؟ آنکھ کا۔ اس کی کیا وجہ ہے دوستوں؟ قرآن کریم میں تو کوئی بات اتفاقی نہیں ہے، ہر بات اللہ کی حکمت کے مطابق ہے اور اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اب یہاں کیا نکتہ ہے کہ جہاں دن کا تذکرہ آیا، دن کا، اس کے لیے اللہ پاک نے سماعت کی بات کی کہ کیا تم اپنے کانوں سے میری اس بات کو سن نہیں رہے؟ اور جہاں رات کا تذکرہ آیا تو وہاں فرمایا کہ کیا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے دوستوں کہ دن اور رات، دن میں روشنی ہے، رات میں اندھیرا ہے۔ اب آپ بتائیں، ایک بالکل ایک جنرلی سا ایک عام سا سوال ہے، ہر انسان اس سے واقف ہے کہ دن کے فوائد اور خیر زیادہ ہے یا رات کے فوائد زیادہ ہے؟ جی دن کے زیادہ ہے، دن کے زیادہ ہے نا، اس لیے کہ دن میں روشنی ہے، رات میں اندھیرا ہے۔ اس لیے آپ اگر غور کریں تو جب بھی دنیا میں کسی خیر کی، راحت کی مثال دیتے ہیں تو روشنی سے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ فلاں کی قبر کو روشن کر دے، اسی طرح کہتے ہیں نا۔ نعوذ باللہ کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ اس کی قبر کو اللہ اندھیرا کر دے، نہیں کہتا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے انسان کو سمجھا دیا کہ روشنی میں خیر ہے، تاریکی میں خیر نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا کہ فوائد اور کام کی چیزیں جو ہے وہ روشنی میں زیادہ ہوتی ہے اور رات کے اندھیرے میں کم ہوتی ہے۔ یہاں تک پہنچ گئے دوستوں؟ یعنی دن کی روشنی زیادہ فائدہ مند ہے رات کے اندھیرے کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جو چیزیں زیادہ ہیں، زیادہ ہے تعداد میں، مقدار میں، تو آپ بتائیں کہ زیادہ چیزوں کو انسان آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے یا کانوں سے زیادہ سن سکتا ہے؟ دیکھ سکتا ہے۔ اچھا جی، ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نیو یارک کے اندر کتنی مسجدیں آپ نے دیکھی؟ بھائی نیو یارک کا تذکرہ تو سنا ہے نا آپ نے، امریکہ کے شہر کا سنا ہے نا؟ کون سے ملک میں؟ امریکہ میں۔ آپ نے امریکہ کا تذکرہ سنا ہے، نیو یارک کا تذکرہ سنا ہے، وہاں کی مسجدوں کا تذکرہ سنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا آپ نے امریکہ دیکھا ہے؟ چند ساتھیوں کے علاوہ نہیں دیکھا۔ کیا آپ نے نیو یارک دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ وہاں کی مسجدیں دیکھی ہے؟ نہیں۔ تو سنی ہوئی بات زیادہ ہوگا یا دیکھی ہوئی زیادہ ہوگا؟ سنی ہوئی زیادہ ہے نا۔ جنت دیکھی نہیں، جنت کے تذکرے سنے ہیں۔ قبر دیکھی نہیں، قبر کے تذکرے سنے ہیں۔ دنیا کے کتنے ملکوں کے تذکرے سنے ہیں، دیکھے نہیں ہیں اس کو، ہے نا؟ اپنے پردادا پردادی کا تذکرہ سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ سنی ہوئی چیزیں زیادہ ہیں اور دیکھی ہوئی چیزیں کم ہیں۔ یہ بات ہو گئی؟ ابھی سمجھ میں آ گئی؟ سنی ہوئی چیزیں زیادہ ہیں اور دیکھی ہوئی چیزیں کم ہیں۔
تو ابھی آپ نے کہا تھا کہ خیر اور شر میں خیر دن میں زیادہ ہے یا رات میں؟ دن میں زیادہ ہے. خیر دن میں زیادہ ہے، اور زیادہ کے لیے انسان کے کان زیادہ فائدہ مند ہے بمقابلے کس کے؟ آنکھوں کے. آنکھوں سے چیزیں محدود ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہوئے اس وقت آپ کی نظر زیادہ سے زیادہ مسجد کے ہال پر ہے، اس کے باہر پہ نہیں ہے دوستو. ایک محدود ہے. آپ ایک وقت میں آپ ایک بات کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن سنی ہوئی باتیں صبح سے لے کر ابھی تک کتنا کچھ سنا ہے آپ لوگوں نے، بہت زیادہ سنا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا کہ سنی ہوئی باتیں زیادہ ہوتی ہے، دیکھی ہوئی چیزیں کم ہوتی ہے. اور دن کے اندر چونکہ خیر زیادہ ہے، کام زیادہ ہو سکتے ہیں، امور زیادہ ہو سکتے ہیں، معاملات دن میں زیادہ ہو سکتے ہیں، تو اس زیادہ کے لیے لفظ بھی کون سا آنا چاہیے؟ زیادہ والا. سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے وہاں سماع فرمایا. کیا تم سن نہیں رہے دن کے بارے میں؟ اور رات میں چونکہ خیر کم ہے، کم ہونے سے مراد یہ کہ زیادہ سے زیادہ ہم رات میں آرام کر سکتے ہیں راحت کے ساتھ، یا رات کو اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. 2-3 کے علاوہ کوئی چوتھا کام نہیں ہے جو رات کو انسان کر سکے. کرے گا تو ترتیب کے خلاف ہو جائے گا. اس لیے وہاں پہ لفظ کون سا استعمال کیا؟ بصارت کا، آنکھوں کا. یہ بات کس کس کو سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی دوستوں؟ تو یہ بہرحال اس میں غور کرنے کی بات ہے. تو یہ ساری آیتیں اللہ پاک کی طاقت کی ہے، اللہ پاک کی قدرت کی ہے، اللہ پاک کی قدرت کاملہ کے اظہار کی ہے. تو آج بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اللہ پاک کی ذات کے تذکرے بھی کریں، اللہ کی طاقت کے تذکرے بھی کریں، اللہ کے صفات کے تذکرے کریں، اللہ کی قدرت کے تذکرے کریں. اور یہ سب کیوں ہو؟ آخرت کی آنے والی زندگی کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر لیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں اصلاحی بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوگی. ساتھی اس میں اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.